وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا بے پناہ ہمارے اوپر شکر کہ آج چند گھڑیاں ہم سب مل بیٹھے. کس لیے؟ موت جو ہے وہ تو یقیناً ایک بہانہ بنتی ہے. آئے دن دیکھا جائے کہیں نہ کہیں پہ فوتگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان مرنے والوں میں سے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے گھر والے انہیں بھلا نہیں دیتے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے ایسی مجالس کا، ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر کے آنے والوں کو بھی موت سے جو ہے وہ فکر ملے کہ آخر ایک نہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، اور جو مر گیا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قبر کے اندر راحت کا سامان بن سکے. میں نے حدیث مبارکہ آپ سب کے سامنے پڑھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من احب لقاء اللہ، کہ جو بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ اس بندے سے ملاقات کرے. سبحان اللہ. پھر دوسرا حصہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کرہ لقاء اللہ، کہ جو بندہ کراہت محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس بندے سے ملنے سے کراہت کرتا ہے. تو پوری طویل حدیث ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد موت سے ڈرنا ہے؟ تو حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ جو ہے اسے موت کی خبر دی جاتی ہے تو اگر تو اس نے اچھے اعمال کیے ہوتے، اسے اپنے رب کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ مرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن وہیں اگر کسی کافر کو موت کا بتایا جائے تو وہ موت کا نام سن کر کے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے. تو یہی ایک مسلمان اور ایک کافر کے اندر فرق کرتی ہے چیز کہ موت جو ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کے مذاہب ہیں اور ہر مذاہب کے طرح طرح کی رسومات، عقائد اور مختلف قسم کی ان کی افکار ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جس سے کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فکر جو ہے وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ ایک سچی حقیقت موت ہے. کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا پھر بدھ مت سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہو، کوئی بھی بندہ ہو، ہر بندہ اس چیز کا ماننے والا ہے کہ یقیناً ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے. لیکن اس مرنے کے اندر ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے تو وہ موت جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اسے گلے سے لگاتا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب موت اس کے دروازے کے اوپر دستک دیتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے کوئی ایسا کار خیر چھوڑا ہوتا ہے جو اس کے لیے نفع کا، فائدے کا قبر کے اندر باعث بنتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ اور اسی پر اختتام کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، تو میں آخر کیا عمل کروں جو میرے والدین کے لیے نفع کا اور فائدے کا باعث ہو؟ تو طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ترغیب دلائی کہ تم اپنے مرنے والے باپ اور ماں کے لیے توبہ اور استغفار کرو اور اس کے دوست احباب کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یقیناً یہ اس کی قبر کے اندر اس کے لیے فائدے کا اور نفع کا باعث بنے گا. اور یہ اتنی بڑی محفل سجانے کا یقیناً ایک تو مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سارے یہاں پر اکٹھے ہوں، ذکر اذکار کریں اور جو ہمارے مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے صالح ثواب کر سکیں. لیکن ایک اس کا یہ بھی ہم لوگوں کو فکر ملتی ہے کہ آیا ہم لوگ آج کسی کے لیے آ کر کے بیٹھے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. آج ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، کوئی بھی اس چیز سے انکاری نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے ضرور چلے جانا ہے. کیا ہم لوگ آج کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے آنے والے کل کے لیے ہم سب کے لیے فائدے کا باعث ہو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ اے انسان، تمہارے پاس 3 دن ہیں. ایک وہ جو کل کا گزر گیا ہے وہ باعث ندامت، باعث حسرت ہے.
بولا ایک اور دن جو ہے وہ آنے والا کل ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کل کے اندر موجود بھی ہوگے یا نہیں ہوگے، اور ایک آخری دن تمہارے پاس بچتا ہے، وہ آج کا دن ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آج کے دن میں ہی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا پھر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے وہ آج ہی ادا کرنے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جتنے بھی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کچھ بھی ہے، اس میں اگر کہیں نہ کہیں پہ غفلت ہو جائے تو یقیناً اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ ہم لوگوں کو چھوٹ دے ہی دے گا، بخشش کا بہانہ کہیں نہ کہیں پہ بن ہی جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے دور بھاگیں، کہنے سے مراد یہ کہ اس سے کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر تو رشتہ داروں کے حق کے اندر ڈاکہ ماریں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو کھائیں گے، اپنی بہنوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیں گے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ تو حقوق اللہ جو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ معافی کا ذریعہ بن جائے گا، یہ بروز قیامت جو ہے وہ ایسے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معافی نہیں کرے گا جب تک دوسرا بندہ معاف نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے